السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے محرم الحرام کی حرمت اور فضیلت۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے ہوتا ہے۔ محرم کے معنی ہے حرمت والا اور الحرام کے معنی ہے احترام کے۔ گویا محرم الحرام کے معنی حرمت والے احترام مہینے کے ہوئے۔ محرم الحرام کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کا شمار حرمت والے دیگر 3 مہینوں رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی زمانہ جاہلیت میں بھی بڑی حرمت تھی۔ اسلام کا آفتاب ہدایت طلوع ہونے کے بعد ان 4 مہینوں کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کے حکم میں جس دن اس نے پیدا کیے تھے آسمان اور زمین، ان میں 4 مہینے ہیں ادب کے، یہی ہے سیدھا دین۔ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے کے ہیں۔ اللہ کا مہینہ کہنے سے اس ماہ کی خصوصی فضیلت کو ظاہر کرنا مقصود ہے، جیسا کہ بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر یعنی اللہ کی اونٹنی، وغیرہ۔ ظاہری بات ہے کہ تمام مہینے اور دن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اس کے حکم سے چلتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت علی المرتضیٰ سے دریافت کیا کہ ماہ رمضان کے بعد آپ مجھے کس مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے صرف ایک شخص کو اس بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے سنا تھا اور میں اس وقت آپ کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ اس شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماہ رمضان کے روزوں کے بعد مجھے کس مہینے میں روزے رکھنے کا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے بعد اگر تم روزے رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم کے روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ مہینہ ہے جس کے ایک دن اللہ نے ایک قوم یعنی بنی اسرائیل کی توبہ قبول کی اور اسی دن دوسرے لوگوں کی بھی توبہ قبول کرتا ہے۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر لگی، اسی دن حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور اسی دن آسمان پر اٹھائے گئے، اسی دن حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے خلاصی ملی اور اسی دن اس کی امت کا تصور معاف ہوا، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے اور اسی دن حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرض سے صحت عطا ہوئی، اسی دن حضرت ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان پر اٹھائے گئے، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک و سلطنت عطا ہوئی۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم کا روزہ مکہ مکرمہ میں بھی رکھا کرتے تھے اور مدینہ منورہ ہجرت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا، لیکن چونکہ مدینہ منورہ کے یہود بھی اسی دن کی تاریخی اہمیت اور موسیٰ اور بنی اسرائیل کی یہود سے نجات ملنے کی وجہ سے اسی دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ آئندہ سال ہم 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کا بھی روزہ شامل کر کے یہود سے جدا تشخص برقرار رکھیں گے، لیکن اگلا برس آنے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ خدا حافظ۔